اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سن 1953 تحریک ختم نبوت میں مجاہدین ختم نبوت نے جو قربانیاں پیش کی تھی ان کے چند ایمان افروز واقعات ہم یہاں پہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ کون سا امداد کیا، کیسا امداد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین ختم نبوت کی قربانیوں کو قبول کیا۔ تو اس کے متعلق ہم یہاں پہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمہ اللہ تعالی جو ابھی چند دن پہلے وفات ہوا، وہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں گرفتاری کے لیے پیش ہونے والے مجاہدین ختم نبوت کو پولیس نے پکڑا اور کراچی سے بلوچستان کی طرف تقریباً 300 میل دور ایک مقام پر چھوڑ کر آئی، یعنی اتنے دور کراچی سے لے گئے۔ لیکن پولیس والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ٹھیک 3-4 گھنٹوں بعد انہی کارکنوں کو، جس کو انہوں نے کراچی سے 300 میل دور لے گیا تھا بلوچستان کی طرف، وہی کارکن پھر کراچی میں ختم نبوت کے تاریخ کی جلوس میں شامل تھے اور جلوس کو نکال رہے تھے۔ پولیس نے انکوائری کی، لیکن انکوائری کر کے وہ تک گئے کہ کون سی طاقت ان کو اس دور کے جنگل سے اتنی جلدی اور آسانی اور تھوڑے وقت میں لے آئے۔ مطلب یہ کہ زمین سمٹ گئی ان کے لیے، یا غائبانہ سواری کا انتظام ہوا، یا اس گروہ کو لانے والی کوئی مستقل تنظیم ہے۔ بہرحال پولیس کے لیے یہ مسئلہ بنا رہا، اور واقعہ یہ ہے کہ تمام کارکنوں کو جو ہی دور دراز جنگل میں چھوڑا جاتا، اللہ رب العزت ان کے لیے فی الفور کراچی پہنچانے کا انتظام کرتا، اور وہ کارکن کراچی آتے ہی پھر تاریخ کے اس چراغ کو روشن کرتے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جلوس نکالنا شروع کر دیتے۔ بالآخر پولیس نے تک کر یہ پروگرام، یعنی پکڑنے کا، اس کو دور لے جانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ یہی مولانا عزیز الرحمن جلندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پولیس والی مجاہدین ختم نبوت کے ایک گروہ کو رات کے وقت گرفتار کر کے دور کے ایک جنگل میں چھوڑ آئے۔ پولیس کے جانے کے بعد یہ مجاہد چند قدم چلے تو روشنی نظر آئی، یعنی اسی جنگل میں پولیس والوں کو، اس مجاہدین ختم نبوت کو روشنی نظر آئی۔ وہ وہاں گئے تو جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چند گھر تھے جو آباد تھے۔ ان گرانوں میں سے ایک آدمی باہر آیا اور مجاہدین کو بلایا اور ان کو دعا دی اور راستہ اور حفاظت کا نسخہ بھی بتایا اور وظیفہ بھی بتایا۔ یہ حضرات چند ہی گھنٹوں میں ان اتنے دور لے جانے کے والے جنگل میں چھوڑ آئے تھے، لیکن یہ حضرات ان وظیفے اور دعا کی برکت سے جو اس گرانے کے آدمی نے اس کو دیا تھا، یہ چند ہی گھنٹوں میں کراچی پہنچ گئے۔ پولیس والے سو کر بھی نہ اٹھے تھے کہ یہ حضرات کراچی میں پھر تاریخ ختم نبوت چلانا شروع کر دیا اور ان کے لیے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ جنگل میں کون سی قوم آباد تھی؟ وہ آدمی از خود بغیر آواز دیے اپنے گرانے سے کیسے نکلا، اور اسی طرح کراچی کا راستہ اور حفاظت کا وظیفہ کیوں بتلایا، دعا کیوں دی، وہ کون تھا، ان مجاہدین کے ساتھ ان کا شفیقانہ اور رحمانہ برتاؤ کیوں،
کیوں کیا؟ آج تک اہل دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے، مگر اہل نظر عاشقان ختم نبوت اللہ تعالیٰ کے ولی یہ خوب جانتے ہیں کہ ان حضرات پر ختم نبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے پولیس والے اس کو دور جنگل میں چھوڑ آتے، لیکن وہ پھر جو ہے چند ہی لمحوں میں، گھنٹوں میں وہ کراچی پہنچ جاتے اور پھر جو ہے تحریک کو چلانا شروع کر دیتے کہ پولیس والے بھی حیران تھے اور لوگ بھی حیران تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرت اور مہربانیوں کی یہ بارش ان حضرات پہ ہو رہی تھی۔ یہ سارا کا سارا جو کچھ ہو رہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مولانا عزیز الرحمان جلندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تاریخ ختم نبوت میں ایک طالب علم کتابیں ہاتھ میں لیے کالج جا رہا تھا، یعنی کالج کا طالب علم تھا، ہاتھ میں کتابیں تھی، سامنے تحریک میں شامل لوگوں پر گولیاں چل رہی تھی، یعنی جو جلوس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکل چکا تھا ان پر پولیس والے گولیاں برسا رہے تھے، اس کو شہید کروا رہے تھے۔ کتابیں وہ طالب علم جو تھا کالج کا، انہوں نے اپنی کتابیں رکھی اور اس جلوس کی طرف بڑھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب میں کہا ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، یعنی ہمیشہ ختم نبوت کے متعلق احادیث مبارکہ، اس کے فضائل اور اس کی قربانیوں کے متعلق میں پڑھتا رہا ہوں، آج عمل کرنے جا رہا ہوں، یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین، اس کے تحفظ اور اس کی عزت و ناموس کی تحفظ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اب عملی میدان ہے، اب میں عمل کے لیے جا رہا ہوں۔ جاتی ہی ران پر گولی لگی، یعنی جب وہ جلوس کی طرف چلا تو پولیس والے نے، فوجی نے گولی چلائی اور وہ ران پہ لگا۔ پولیس والے نے آ کر اٹھایا تو شیر کی طرح گرجدار آواز میں بولا کہ ظالم، یعنی ظالم، گولی آپ نے ران پہ کیوں ماری؟ عشق مصطفیٰ، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دل میں ہے، یہاں دل پر گولی مارو تاکہ قلب و جگر کو سکون ملے۔ جو سوچتا رہا گمنام و نامراد، جو بڑھ کے جل گیا وہی پروانہ بن گیا۔ تو مطلب یہ کہ انہوں نے فوراً کہا ظالم تم نے ران پہ گولی چلائی، ران پہ گولی مت چلاؤ، عشق مصطفیٰ دل میں ہے، لہذا دل پہ گولی چلاؤ کہ مجھے سکون ملے۔ تو ایسی قربانی دینے والے تھے اس وقت کے مسلمان۔ اور ایک واقعہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم راوی ہے اس واقعے کے، وہ لکھتے ہیں کہ 1953 کی تاریخ ختم نبوت کے دوران بطور ڈاکٹر میری تعیناتی میو ہسپتال میں تھی۔ ہم چند دوست اسپتال کی چھت پر کھڑے تھے کہ اچانک دیکھا کہ نسبت روڈ چوک کی جانب سے ختم نبوت کے پروانوں کا ایک جلوس بڑھتا آ رہا ہے، جسے روکنے کے لیے اس وقت کے جو فوجی جوان تھے اسپتال کے گیٹ کے آگے ریڈ لائن لگائی تھی، اور یہ جلوس والوں کو انتباہ کر رہا تھا کہ اگر کسی نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ بہرحال ایک ایسا انتباہ اور ایسی وارننگ تھی جسے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں کبھی اس کی اہمیت یا اس کی طرف کسی عاشق نے توجہ بھی نہیں دی۔ یہاں بھی یہی ہوا، جلوس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ساتھ ترانے بلند کرتا ہوا اسی آن سے آگے بڑھتا رہا کہ ریڈ لائن جو فوج نے پولیس والوں نے لگایا تھا اس ریڈ لائن پہ یہ جلوس پہنچا۔ ایک ہی لمحہ کے لیے رکا، دوسرے ہی لمحے چشم فلک نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے ہوئے ایک خوبرو نوجوان آگے بڑھا،
اس نے اپنا سینہ گولا اور نعرہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور سرخ جو ریڈ لائن قائم کیا تھا اس کو کراس کیا. دوسری طرف سے انہوں نے گولی چلائی اور اس نوجوان کو اسی وقت جو ہے شہید کروایا. اسی کو دیکھتے ہی دوسری طرف پھر دوسرا نوجوان جو ہے وہ سینہ کھول کر ریڈ لائن کو کراس کرتے ہوئے دوبارہ انہوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور دوسری طرف پھر فوج والے نے گولی چلائی اور گولی چلاتی ہی یہ زندگی کی سرحد کو بھی عبور کر کے قدم بوسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا نوجوان بھی روانہ ہو گیا. چنانچہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اسی رفتار سے دوسرا نوجوان آگے بڑھا, اسی طرح تیسرا چوتھا یہ آگے بڑھتا رہا اور پوری قوت سے نعرہ ختم نبوت زندہ باد کا لگاتا رہا اور ظلم و تشدد کی یہ روایت کے مطابق ادھر سے گولی چلتی رہی اور یہ عشق محبت کی تاریخ کا ایک اور صفحہ رنگین کرتے ہوئے یہ گزر گئی. وہ نوجوان لڑکڑایا اور لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے راہی فردوس سے بری ہو گیا. اور اس سے پہلے کہ تیسرا نوجوان آگے بڑھے ہم چھت سے نیچے آ چکے تھے اور ادھر خبر ملی کہ ان دونوں نوجوانوں کی لاشیں بھی اسپتال میں پہنچ گئی ہے. دوران زیارت معلوم ہوا کہ دو نوجوان جو پہلے سرحد کو عبور کر کے نعرہ ختم نبوت بلند کیا تھا اور سینے پہ گولی کھائے تھے اور شہید ہوئے تھے, دونوں سگے بھائی تھے. ایسے جذبے تھے. شاعر نے لکھا ہے کہ یاد ہم تم کو شہیدان نبی کرتے ہیں, ناز ہم تم پہ عزیزان نبی کرتے ہیں, بے گما خون شہیدان نبی کی چینتے, چشم عالم میں فضول شان نبی کرتے ہیں, سربکف کفر کے باطل کے مقابل ہوں گے, عہد و پیمان ثنا خوان نبی کرتے ہیں, اپنے نزدیک تو ہے قابل شمشیر و ثنا, جو بھی توہین رفیقان نبی کرتے ہیں. اے بخاری تیری عظمت تیری رفعت کی قسم, عہد تقلید شہیدان نبی کرتے ہیں, مشکبوں کرتے ہیں کانٹوں کو اگر ہم تو فقط بہر تزین گلستان نبی کرتے ہیں. کسی کذابوں و مفتن نے اگر دعویٰ کیا جان قربان غلامان نبی کرتے ہیں. کاروانے سید اشرف کا چلے گا ہر سو, یہ صدا آج ہدی خوان نبی کرتے ہیں. یہ اکرام الحق سرشار رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہے. اسی طرح تیسرا واقعہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت واقع کے حضرت مولانا عبد القیوم مدد اللہ نے اپنے علاقے کا ایک ایمان پرور واقعہ سنایا کہ تاریخ ختم نبوت 1974 میں واقع میں ایک جلوس نکلا. پولیس نے جلوس کی کئی شرکاء کو گرفتار کر لیا, ان میں سے ایک 7 سالہ بچہ بھی تھا. مقامی ڈی ایس پی نے اس بچے کو مرغا بنا کر پوچھا بتاؤ تمہیں کتنی لات ماروں. تو اس بچے نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا ڈی ایس پی صاحب آپ مجھے اتنا لات مارے کہ کل قیامت کے دن آپ بھی برداشت کر سکے. اتنا سننا تھا کہ ڈی ایس پی مارے خوف کے پسینہ پسینہ ہو گیا. بچے کو سینے سے لگایا, پیار کیا, گھر لے آیا, کھانا کھلایا اور کچھ پیسے بھی دیے اور پھر معافی مانگی کہ کل قیامت کے دن میری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرنا, مجھے معاف کرنا. وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ درب ہو کاری. معلوم ہوا ان واقعات سے کہ تاریخ ختم نبوت 1953 سے لے کر تاریخ ختم نبوت 1974 تک مجاہدین ختم نبوت عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قربانیاں دی, گولیاں کھائی, جیل کاٹے اور سختیاں برداشت کی, بھوک برداشت کیے اور الحمدللہ
پھر اسمبلی کے فلور پر یہ قادیانی ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر کفر کا مہر لگا دیا گیا۔